نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اصول حدیث کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے پچھلے 2 اسباق میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ حدیث پاک کے حجت ہونے پر دلائل بھی بیان کیے اور منکرین حدیث کے شبہات کے جوابات بھی مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب جس حدیث پاک کو ہم حجت تسلیم کرتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آج کے سبق میں آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلے حدیث کا لغوی معنی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس سے بھی پہلے اگر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے تو شاید یہ بات آپ کے لیے سمجھنا مفید ثابت ہو جائے۔ لغوی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لغت کے اندر یعنی اہل زبان جس لفظ کا جو معنی بیان کرتے ہیں وہ لغوی معنی کہلاتا ہے۔ لغت والے اہل زبان جس لفظ کا جو معنی بیان کرتے ہیں، مطلب بیان کرتے ہیں، وہ لغوی معنی کہلاتا ہے۔ اور فن والے، فن کے ماہر جس لفظ کا اپنے فن کے اعتبار سے جو مطلب بیان کرتے ہیں وہ اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ مختصر انداز میں آپ 2 ٹوک بات یوں کہہ سکتے ہیں، اہل زبان کے ہاں جو معنی ہو وہ لغوی معنی کہلواتا ہے، اور اہل فن کے ہاں کسی لفظ کا جو مطلب ہو وہ اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ تو ایک حدیث کا مطلب ہے جو اہل عرب نے بیان کیا، عربی زبان کے ماہرین نے بیان کیا، وہ لغوی معنی کہلاتا ہے۔ اور ایک حدیث کا معنی وہ ہے جسے محدثین نے بیان کیا، اہل فن والوں نے، تو وہ اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ تو حدیث پاک کا لغوی معنی ہے جدید۔ حدیث کو جدید کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے، نئی چیز کے لیے لفظ حدیث کا استعمال ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا لغوی مطلب کیا ہوا؟ جدید، نئی چیز۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ آئے گا اس کو آپ قدیم کہتے ہیں، تو یہ جدید قدیم کے مقابل جو لفظ ہے وہ حدیث کا مطلب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ حدیث کا لغوی معنی ہے۔ اہل لغت نے، اہل زبان نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا، اور محدثین نے حدیث کا جو اصطلاحی معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے تابعین، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کی تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر لوگ حدیث کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھے طریقے پر معنی سماعت کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے تابعین، ان کے اقوال
یعنی ان کی باتیں، ان کے افعال یعنی ان کے اعمال، اور ان کی تقریرات یعنی ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور انہوں نے اس کام کی تائید کر دی، یہ حدیث کا اصطلاحی معنی ہے۔ محدثین کے ہاں حدیث اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، لفظ حدیث محدثین کے ہاں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ کوئی تعریف میری ذاتی نہیں ہے۔ آپ اس پر ایک حوالہ کہیں گے، میں ایک حوالہ دوں گا، آپ اس پر 20 حوالے مانگیں گے، میں 20 حوالے دوں گا کہ محدثین نے حدیث کی اصطلاحی تعریف یہی بیان کی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ حدیث کا اصطلاحی معنی ہے جو ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جب حدیث پاک کی یہ تعریف آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کے سامنے کبھی کسی صحابی کا قول آئے گا تو سمجھ آ جائے گی یہ تو حدیث ہے، کسی صحابی کا فعل آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث ہے، کسی صحابی کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور ان صحابی نے اس کے اوپر تائید کے کلمات کہہ دیے تو وہ بھی حدیث پاک شمار ہو جائے گی۔ اور پھر صحابہ تو ایک طرف، صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین، صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کی تقریرات بھی حدیث پاک شمار ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، تابعی ہیں، ان کی کوئی بات وہ حدیث پاک کا درجہ رکھتی ہے، ان کا کوئی عمل حدیث پاک کا درجہ رکھتا ہے، اور ان کی تائیدات، تقریرات جن کو کہا جاتا ہے، وہ حدیث پاک کا مقام رکھتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں باتیں۔ اور یہ تعریف کسی حنفی عالم نے نہیں بیان کی کہ اپنے امام کو، چونکہ ان کا امام صحابہ کے بعد تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں، تو اپنے امام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث بنانے کے لیے انہوں نے کوئی تعریف اس قسم کی کر دی، نہیں۔ آپ شافعی علماء کی تحریرات اٹھا کے دیکھ لیں، تعریف حدیث پاک کی آپ کو وہاں بھی یہی ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، یعنی قول کو، عمل مبارک کو یعنی فعل کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ کر اس کی تائید کر دیں، تو اس تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور پھر تابعین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ نبی، صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث پاک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا اصطلاحی معنی ہے جو محدثین نے بیان کیا ہے، اہل فن والوں نے بیان کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ جس کو ہم نے حدیث پاک کہا، جس کی تعریف میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی، اسی حدیث پاک کو دیگر الفاظ کے ساتھ بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ دیگر الفاظ بھی اس حدیث پاک کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے خبر کا، حدیث پاک کو خبر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ ہے اثر کا، حدیث پاک کو اثر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک حدیث میں، خبر میں اور اثر میں فرق ہے، لیکن وہ فرق اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم حدیث پاک کو اب خبر سے تعبیر نہیں کر سکتے، یا خبر نہیں کہہ سکتے، یا حدیث کو ہم اثر نہیں کہہ سکتے۔ لفظی اعتبار سے فرق ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو حدیث پاک کو خبر بھی کہہ دیا جاتا ہے، حدیث پاک کو اثر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ کبھی خبر کا لفظ آتا ہے تو مراد حدیث ہوتی ہے، اثر کا لفظ ہوتا ہے تو مراد حدیث پاک ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کے ہی الفاظ ہیں، حدیث پاک کے اوپر ہی دلالت کرتے ہیں،
اس لیے کبھی اس قسم کے الفاظ استعمال ہو جائیں تو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب حدیث پاک کا آپ کے سامنے معنی واضح ہو گیا، لغوی معنی بھی واضح ہو گیا اور اصطلاحی معنی بھی واضح ہو گیا۔ اب حدیث پاک کی اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر حدیث پاک کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے خبر متواتر اور دوسری کو کہا جاتا ہے خبر واحد۔ ایک خبر واحد ہے اور ایک خبر متواتر ہے۔ یہ بنیادی طور پر حدیث پاک کی دو اقسام ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی نا کہ حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر اب لفظ خبر استعمال ہو رہا ہے، مراد حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث حدیث متواتر ہے اور ایک حدیث حدیث واحد ہے جسے خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ حدیث کی دو اقسام ہیں۔ پھر خبر متواتر کی اگر تعریف آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عقل سلیم محال سمجھے۔ عقل سلیم سے مراد سلامتی والا دماغ ہے، سلامتی والی عقل مراد ہے۔ خبر متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ کے اوپر متفق ہو جانا سلامتی والا عقل، سلامتی والا دماغ یا سلامتی والی عقل اس بات کو محال سمجھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک جھوٹ کے اوپر متفق چلتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ خبر متواتر کی تعریف ہے۔ اور خبر واحد اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے جس کے راویوں کی اتنی بڑی تعداد نہ ہو جتنی بڑی تعداد خبر متواتر کی ہوتی ہے، تو وہ خبر واحد کہلواتی ہے۔ سمجھ آگی؟ دوبارہ تعریف ذہن میں رکھیں۔ خبر متواتر حدیث پاک کی وہ قسم ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ ان سب کے جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینے کو سلامتی والا دماغ مشکل محسوس کرے کہ بڑی مشکل ہے یہ بات کہ اتنے سارے افراد نے جھوٹ کے اوپر بیعت کر لی، جھوٹ کے اوپر متفق ہو گئے۔ یہ خبر متواتر ہے۔ اور جس روایت میں یا جس حدیث میں اتنی بڑی افراد کی تعداد نہ ہو، کہیں ایک راوی ہو کہیں دو راوی ہوں، ایک زمانے میں ایک روایت کرنے والا، دوسرے زمانے میں کبھی دو روایت کرنے والے آگے، وگرنہ ایک ہی بندہ چلے، یہ خبر واحد کہلواتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ تو اصول حدیث کے حوالے سے آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کا لغوی معنی بیان کیا، پھر حدیث پاک کا اصطلاحی معنی بیان کیا، اور پھر حدیث کی بنیادی اقسام میں خبر متواتر اور خبر واحد کی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ ہمارا اصول حدیث کا سبق مکمل ہو گیا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب آ جائیں اپنی کتاب کی جانب۔ میں نے آپ کے سامنے باب بیان کیا تھا، باب وقوت الصلاۃ، اس کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کر دی تھی۔ اس حدیث پاک کو دوبارہ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو روایات ہیں اس باب میں آپ آج وہ بھی دیکھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قال محمد بن الحسن اخبرنا مالک بن انس عن یزید بن زیاد مولا بنی ہاشم عن عبداللہ بن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ انہ سألہ عن وقت الصلاۃ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انا اخبرک صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک
والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بینک وبین ثلث اللیل فإن نمت إلى نصف اللیل فلا نامت عیناک وصل الصبح بغلس۔ حضرت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک بن انس نے یزید بن زیاد کے حوالے سے یہ روایت بیان کی، جو بنی ہاشم کے غلام تھے، اور وہ عبداللہ بن رافع سے روایت کو بیان کرتے ہیں، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن رافع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھا کر جب تیرا سایہ تیرے برابر ہو جائے، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھا کر جب تیرا سایہ تجھ سے 2 گنا ہو جائے، اور مغرب غروب آفتاب کے بعد پڑھا کرو، اور عشاء کی نماز تہائی رات تک پڑھ لیا کرو، اور اگر تو آدھی رات تک نماز عشاء پڑھے بغیر سوتا رہے فلا نامت آئینہ کا، تو تیری آنکھیں نہ سوئیں، وصلی الصبح بغلس، اور صبح کی نماز کو اندھیرے میں پڑھا کرو۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی ھذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی وقت العصر وکان یری الاسفار بالفجر، واما فی قولنا فإنا نقول اذا زاد الظل علی المثل فصار مثل الشیء وزیادة من حین زالت الشمس فقد دخل وقت العصر، واما ابو حنیفہ فإنه قال لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلیہ۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی عصر کے بارے میں یہی ہے جو اس روایت میں آپ کے سامنے بیان ہوا، یعنی 2 مثل کے بعد پڑھ لیا کرو، اور وہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب سایہ 1 مثل سے زائد ہو جائے، یعنی زوال کے وقت سے 1 مثل سے کچھ زائد ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت 2 مثل کے بعد داخل ہوتا ہے۔ پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے احادیث سے نماز کے اولین اوقات اور انتہائی اوقات بیان کیے تھے، اور پھر اسی سبق میں نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں نماز کے مستحب اوقات کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ اس میں فجر کی نماز کے متعلق میں نے روایت بیان کی تھی جس میں اسفار فجر کا تذکرہ موجود تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فجر کو روشن کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں یہ بات بیان کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت آپ کے سامنے آئی، لیکن اس روایت میں وصلی الصبح بغلس کا تذکرہ ہے کہ صبح کی نماز کو اندھیرے میں پڑھا کرو۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل ہے کہ وہ صبح کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنے کو افضل شمار کرتے ہیں، اندھیرے میں پڑھنے کو افضل شمار کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل میں نے آپ کے سامنے پچھلے سبق میں بیان کر دی کہ ان کے نزدیک اسفار فجر افضل ہے کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ اسی اختلاف کی جانب حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا، حدیث پاک بیان کی، چونکہ یہ حدیث پاک حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سنی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے اسی روایت کی بنیاد پر اپنے مذہب کو مرتب کیا۔ اس روایت میں جو اوقات کا تذکرہ ہے وہ مالکیہ کے مذہب کی دلیل ہے۔
یہ بات سمجھیں، جن جن اوقات کا تذکرہ ہے وہ مالکیہ کے مذہب کے دلائل ہیں، انہی احادیث سے انہوں نے اپنے مذاہب کو مرتب کیا ہے۔ لیکن علماء احناف کے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے اوقات صلات میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ پہلے میں نے اپنے دلائل آپ کے سامنے سارے بیان کر دیے ہیں، اب میں نے صرف اشارہ کرنا ہے کہ آپ کے سامنے ظہر کے وقت کے متعلق روایات آئیں، ابتدائی وقت بھی آیا، انتہائی وقت کے دلائل بھی آئے، اور پھر میں نے سردی اور گرمی کے موسم کی الگ الگ روایات، مستحب اوقات، مسنون اوقات کی دلیل میں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ وہ ساری روایات آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کو یہ روایت سمجھ میں آ جائے گی اور اپنا مذہب بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس اختلاف کی جانب جس میں امام محمد رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے وہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ہر سبق کے اندر شرکت لازم ہے، پچھلا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہرحال اس کے متعلق کسی کا مزید کوئی اشکال یا سوال ہو تو وہ میں سبق کے آخر میں آپ سے پوچھ لوں گا، کسی نے کوئی بات بیان کرنی ہو تو وہ بیان کر دیں۔ یہاں یہ بات سمجھیں، حدیث پاک کے راویوں میں جن افراد کا تذکرہ آ رہا ہے ان کے مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے آئیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روایت کو بیان کرنے والے افراد کون کون سے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ میں کسی سبق کے اندر وہ بھی تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو صحابہ کرام یا تابعین روایت میں آئیں گے بطور راوی کے اعتبار سے، جن کی روایت یہاں بیان کی جائے گی ان کا مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے آئے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روایت بیان کرنے والے کون ہیں۔ تو اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا کہ اس روایت کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا، یعنی ان کی طرف نسبت موجود ہے کہ ان کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی تعارف تو بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ ازواج مطہرات کے متعلق جتنی بھی کتابیں اٹھائیں گے مستقل اس فن کے اوپر کام موجود ہے، تمام کی تمام ازواج مطہرات کے تفصیلی اور لمبے تعارف اس میں موجود ہیں۔ مختصر بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، ام سلمہ، دونوں نے اسلام قبول کیا، خاوند کے ساتھ حبشہ کی جانب جو پہلی ہجرت ہوئی اس ہجرت میں یہ لوگ شامل تھے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب جب ہجرت ہوئی تو اس ہجرت میں بھی یہ شامل تھیں، ان کے خاوند بھی شامل تھے۔ لیکن پھر شوال 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی بنتی ہیں، 7ویں زوجہ بنتی ہیں، اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ عمر اس وقت 74 سال تھی، 74۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ پھر جو جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں ان کا بھی اس روایت میں تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سب سے زیادہ محفوظ کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، جن کو صحابہ کرام میں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ خیبر کے موقع پر ایمان لائے، اور خیبر کا جو معرکہ ہوا یہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے، تو سن 6 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے ساتھ ہی منسلک رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کا اپنا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، اس میں بے شمار اقوال موجود ہیں۔ تقریباً 10 سے زائد اقوال کتب احادیث میں ملتے ہیں جن میں ان کے ناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ جو سب سے زیادہ راجح ان کے نام کے متعلق قول ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ان کا نام ہے عبداللہ یا عبد الرحمن، عبداللہ بن صخر یا عبد الرحمن بن صخر۔ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، اس لیے دوسی کہلاتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا۔ انہی کی والدہ ہیں جن کو میمونہ کہا جاتا ہے، میمونہ بھی ان کا نام ہے اور امیہ بھی انہی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ بھی مسلمان ہوئیں۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ کتب احادیث میں ان کی تقریباً 5376 روایات موجود ہیں، 5376 روایات، اور ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وفات کا سن بنتا ہے تقریباً 59 ہجری۔ 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، علامہ عینی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بیان فرمائی، فرماتے تھے نشأت یتیماً وہاجرت مسکیناً، میں نے یتیمی میں ہوش سنبھالا، جب پیدا ہوا تو والد جا چکے تھے، مسکینی کے حالت میں نے ہجرت کی، کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اور میں بسرا بنت غزوان کا خادم تھا، پھر اللہ نے میری اسی سے شادی کروا دی۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے دین کو مضبوطی کا ذریعہ بنایا اور ابو ہریرہ کو امام بنا دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ نے جو بخاری کے شارح ہیں انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ روایت میں جو بات بیان کی ہے اس کی جانب میں نے پہلے آپ کے سامنے اس کا اشارہ کر دیا ہے۔ دلائل آپ کے سامنے نمازوں کے اوقات کے متعلق تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ کسی کو اس کے متعلق اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کئی ایک اختلافات کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ اس میں شوافع کا مذہب کیا ہے، مالکیہ کا مذہب کیا ہے، حنابلہ کا مذہب کیا ہے، حنفیہ کا مذہب کیا ہے، ایک ایک بات دوبارہ سے بیان کی جا سکتی ہے اور دلائل کی بنیاد پر بیان کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ عام آدمی کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے میں وہ ابحاث یہاں پر بیان کرنا نہیں چاہتا۔ جو مختصر بات تھی کہ مذہب احناف کے دلائل آپ کے سامنے احادیث سے میں نے بیان کر دیے، اور اس روایت میں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ بھی آپ کو سمجھا دی، اور پھر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے جو بات بیان کی وہ بھی آپ کو سمجھا دی، تو بات ساری کی ساری واضح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر بھی کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ بات سمجھانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبرنا مالکن اخبرنا ابن شہاب الزہری عن عروہ قال حدثتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب الزہری عن عروہ قال حدثتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری نے عروہ سے یہ بات نقل کی کہ مجھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان فرمائی۔ وہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ ابھی میرے حجرے یعنی صحن میں ہوتی، دیوار پر نہ چڑھتی تھی، ابھی دیواروں پر دھوپ نہیں چڑھی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس میں دونوں احتمالات موجود ہیں۔
اس روایت کو علماء احناف نے اپنے وقت کی دلیل بھی بنایا، علماء شوافع اور علماء مالکیہ نے اپنے مذہب کی دلیل بھی بنایا۔ وہ حضرات عصر کی نماز کو جلدی پڑھنے کے قائل ہیں، اسے وہ مسنون وقت شمار کرتے ہیں، یہ دلیل ان کے مذہب کے مطابق بھی ہے اور یہ دلیل ہمارے مذہب کے مطابق بھی ہے، کیونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، جہاں وہ آرام فرمایا کرتی تھیں، جو ان کا گھر تھا، اس کی دیواریں بہت بلند نہیں ہوتی تھیں بلکہ اس کی دیواریں چھوٹی چھوٹی سی تھیں، تو سورج بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے نظر آ جاتا تھا، یعنی ابھی سورج موجود ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ ڈوبنے سے جو ہم نے عصر کا وقت آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یہ اس کے مطابق ہے، کوئی اس کے خلاف روایت نہیں ہے۔ بہرحال یہ دونوں مذاہب کی دلیلیں بنتی ہیں، اور اگر کوئی اس سے تعجیل عصر ثابت کرنا چاہے کہ عصر کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے اور جلدی عصر کی نماز پڑھنا مسنون ہے، تو جیسے کہ مالکیہ کا مذہب ہے، شوافع کا مذہب ہے، وہ جلدی پڑھتے ہیں، تو ان کی روایت بھی ثابت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل بھی بن جاتی ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے ثابت کریں گے تو احناف کی دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ سورج جب سامنے ہے، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو جیسے ہی وہ غروب ہوگا تبھی روشنی ختم ہوگی نا، جب وہ بالکل نیچے چلا جائے گا پھر روشنی ختم ہوگی نا، اور جب تک وہ تھوڑا سا بھی بلند ہوگا تو اس کی روشنی آتی رہے گی۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بات سمجھائی تھی کہ وہ بلند بلڈنگوں والا زمانہ نہیں تھا کہ جہاں پہ سورج کی روشنی اب آسمان پر اٹھا ہوا بھی ہے پھر بھی دھوپ آنا ختم ہو جائے، یہ وہ زمانہ نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، آسانی کے ساتھ دھوپ گھر کے ذہن کے اندر آ جاتی تھی۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی، نام ہے ان کا محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن قلاب بن مرہ القرشی الزہری المدنی نور اللہ مرقدہ۔ اتنا لمبا نام آپ لوگ یاد کر لیں گے، یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ اتنا نام ذہن میں رکھ لیں، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب، اپنے دادا کی جانب نسبت کی وجہ سے ابن شہاب کہلاتے ہیں، اور زہرہ ان کا قبیلہ ہے، الزہری المدنی، مدینہ منورہ میں ان کا قبیلہ آباد تھا، تو اس اعتبار سے ان کو زہری کہا جاتا ہے۔ امام زہری، بعض لوگ ان کا یوں نام لیتے ہیں تو اس سے بھی مراد ابن شہاب زہری ہیں، اور بعض لوگ ابن شہاب کہتے ہیں تو بھی وہی مراد ہوتے ہیں۔ اصلاً شام کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ میں آ کر قیام کیا، پوری زندگی حدیث پاک کی خدمت میں لگے رہے، تابعین میں شمار ہوتے ہیں، تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور دیگر صحابہ کرام سے احادیث نقل کی ہیں اور امت تک پہنچائی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نور اللہ مرقدہم، جو خلیفہ بنے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو تو جانتے ہیں نا، جب مدینہ منورہ میں انہوں نے احادیث جمع کرنے کا کام شروع کروایا تو اس میں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کو بھی انہوں نے شامل کیا، بڑے تابعین میں شمار ہوتے تھے، احادیث کے حافظ شمار ہوتے تھے، تو حدیث پاک کے جمع کرنے کی خدمت کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کو بھی شامل فرمایا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے، لولا الزہری لذہبت السنن من المدینہ، اگر مدینہ منورہ میں امام مالک کے بعد زہری نہ آتے تو حدیث پاک مدینہ منورہ سے ختم ہو جاتی۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ سے شام چلے گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، مدینہ واپس آ گئے، پھر ایک مرتبہ اتفاقاً شام جانا پڑا تو موت کا وقت آ گیا، تو پھر ان کو شام کے ہی ایک علاقے کے اندر دفن کر دیا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوگی، اور رمضان المبارک میں ان کی وفات ہوئی، تقریباً 124 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور
عمر اس وقت ان کی بنتی ہے 72 سال، 72 ایئرز، 72 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوسرا یہاں پر تذکرہ ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی جانشین ہیں عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر بن العوام الاسدی المدنی، کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ عروہ بن زبیر اس نام سے معروف ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسما بنت ابی بکر، یہ ان کے بیٹے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کے ان 7 فقہا میں شامل ہیں جنہیں فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے، 7 فقی جو مدینہ منورہ میں فتویٰ دینے کا کام کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں۔ فقہائے سبعہ، ان میں ایک حضرت عروہ بن زبیر ہیں، نام یاد کر لیں، ایک حضرت عروہ بن زبیر ہیں، ایک حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ ہیں، تابعین میں سے ہیں، ایک حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں، ایک حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور ایک حضرت سلیمان بن یسار ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور ایک حضرت خارجہ بن زید بن ثابت ہیں، اور ایک حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں۔ بعضوں نے حضرت سالم کا تذکرہ کیا، بعضوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن الحارث ان کا تذکرہ کیا۔ بہرحال یہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں جو مدینہ منورہ میں بلند مقام پر فائز تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ان سے فتاوی جات لیے جاتے تھے۔ یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں، علمی جانشین ہیں، اور ان کے والد حضرت زبیر بن العوام 10 مبشرہ میں شامل ہیں، 10 مبشرہ فی الجنہ، جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی خوشخبری عنایت فرمائی۔ ان 10 صحابہ کرام کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں ایک حضرت زبیر بھی ہیں جو حضرت عروہ کے والد ہیں، اور والدہ کون ہیں؟ حضرت اسما جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا بنتے ہیں، حضرت عائشہ ان کی خالہ بنتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بنتے ہیں۔ یہ ان کا رشتہ ہے نبوت کے ساتھ، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ان کی وفات ہے، بعضوں نے 94 ہجری میں لکھی ہے اور بعضوں نے 99 ہجری لکھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت عروہ بن زبیر ہیں۔ پھر اس روایت میں تذکرہ آیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ام المومنین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور کنیت کیا ہے حضرت عائشہ کی؟ ام عبداللہ، ام عبداللہ، یاد رکھیں یہ بات۔ اور یہ کنیت ان کو کیوں ملی؟ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کو یہ کنیت ملی تھی، ام عبداللہ کی۔ خالہ بھی تو ماں کی جگہ پر ہوتی ہے نا، اس لیے ام عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام رومان۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 زوجات ہیں، 3 بیویاں ہیں، ان میں ایک ام رومان ہے۔ ام رومان زینب بنت عامر ان کے بطن سے پیدا ہوئیں، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے حقیقی بھائی ہیں، اور ان کی ولادت ہجرت سے 4 یا 5 ہجرت سے پہلے 4 یا 5 نبوی میں ہوئی۔ ہجری سال سے پہلے نبوی سال چلا کرتے تھے، تو ان کی ولادت 4 یا 5 نبوی میں ہوئی ہے، اور پھر ہجرت سے 2 سال قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بعض روایات کے مطابق عمر 9 سال بنتی ہے، اور پھر ہجرت کے دوسرے سال 2 سال کے بعد بدر کے واقعے کے بعد شوال کے اندر رخصتی ہوئی۔ تقریباً یہ 4 سال بنتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہجرت سے 2 سال قبل
نکاح ہوا ہے اور 2 سال کے بعد، ہجرت کر لینے کے 2 سال کے بعد، واقعہ بدر کے بعد شوال کے اندر رخصتی ہوئی ہے، تقریباً 3.5 یا 4 سال بنتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی ہیں تقریباً 8 سال 5 مہینے، اور احادیث کتنی بیان کی؟ 2210 احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے، ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد کنواری خاتون ہیں جو نکاح کے اندر آئیں۔ انہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کے گھر میں ہوئی، ان کی باری کے دنوں میں ہوئی، ان کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور انہی کے حجرہ اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہوئے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ وہ گھر ہے، اور اسی گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی گھر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو بہرحال ان کی وفات ہوئی ہے 17 رمضان کو اور سن 58 ہجری میں، 58 میں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ رات کو نماز وتر کی ادائیگی کے بعد مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ رمضان کا مہینہ تھا، تراویح کے بعد وتر کی نماز ہوئی، وتر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ تو اس روایت کے اندر بھی جن روات کا تذکرہ آیا ان کا میں نے ہلکا سا تعارف آپ کے سامنے بیان کر دیا، روایت کا معنی بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کے متعلق ہلکا سا اشارہ وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبرنا مالکن قال اخبرني ابن شهاب الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة۔ اخبرنا مالك قال اخبرني ابن شهاب الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة۔ حضرت امام مالک نے حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے واسطے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نماز عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ ادائیگی کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی قباء کی طرف جانا چاہتا تو چلا جاتا، اور جب قباء میں پہنچتا تو سورج ابھی بھی بلند ہوتا تھا۔ یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں عصر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا یہ مستحب اور مسنون ہے۔ انہوں نے اپنے مذہب کی روایت کو بیان کیا، لیکن اسی روایت کو علماء احناف نے اپنے مذہب کی دلیل بھی بنایا، اس لیے کہ قباء کی بستی کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھی، اور اس زمانے میں چلنے کا رواج بھی تھا، صحابہ کرام کی طاقتیں بھی عروج پر تھیں، کوئی شخص آسانی کے ساتھ عصر کی نماز کو درمیانی وقت میں پڑھتا، اور پڑھنے کے بعد اگر وہ قباء کی طرف جانا چاہتا تو کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، 3 میل کا فاصلہ بنتا ہے، آسانی کے ساتھ وہ وہاں پہنچ جاتے اور سورج ابھی بھی بلند ہوتا تھا۔ تو بہرحال مالکیہ نے اپنے مذہب کا استدلال کیا ہے، ان کے مذہب کی دلیل ہے، ہم انہیں تو کوئی اعتراض ان کے سامنے بیان نہیں کرتے، لیکن اپنے مذہب کے دلائل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا، قدر مؤخر کر کے پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بہرحال اس روایت میں تذکرہ آیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کی کنیت ہے ابو حمزہ، کنیت ان کی ابو حمزہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم،
بہت باہمت خاتون تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ بھی تھیں۔ ان کے پہلے خاوند مالک دنیا سے چلے گئے، یہ انس بن مالک، یہ مالک کی اولاد ہیں، پہلے خاوند کی اولاد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرا نکاح کیا حضرت ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی رسول ہیں، ان کی پھر اولاد ہوئی۔ پھر بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے عبداللہ بن ابی طلحہ۔ اگلی روایت میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، بات ذہن میں رکھیں، عبداللہ بن ابی طلحہ۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے والد کون ہیں؟ حضرت ابو طلحہ، اسی لیے ان کو عبداللہ بن ابی طلحہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک یہ بھی ام سلیم کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے والد کون ہیں؟ مالک، اس لیے ان کو انس بن مالک کہا جاتا ہے۔ پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے، چونکہ وہ خود بھی خدمت گزار تھیں، خادمہ تھیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ پورے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 دعائیں دیں، 3 دنیا کی تھیں، ایک آخرت کی تھی۔ دنیا والی دعائیں تو قبول ہوئیں، دنیا نے دیکھا، اور فرمایا کرتے تھے آخری چوتھی دعا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ میرا آخرت میں بھی کام بنا دیں گے۔ 3 دعائیں دنیا والی کیا تھیں؟ اللہم بارک فی مالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انس بن مالک کے مال میں بہت برکت دینا، مال میں بڑی برکت دینا۔ اتنی مال میں برکت ہوئی کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات تھیں۔ پھر فرمایا اللہم بارک فی مالہ و اولادہ، اے اللہ ان کے مال میں بھی برکت دینا، ان کی اولاد میں بھی برکت دینا۔ ان کی اپنی بیٹی امیمہ وہ فرماتی ہیں اللہ نے اتنی اولاد عطا فرمائی، اتنی اولاد عطا فرمائی، میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی پشت کی اولاد میں سے 98 بچے، اور بعض روایات میں آتا ہے 120 بچے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے ہیں۔ اولاد بہت دی اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے بعض روایت کے مطابق 98 اور بعض کے مطابق 120 بچے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے۔ جو زندہ بچے وہ کتنے ہوں گے؟ جو دنیا سے گئے ان کی تعداد یہ ہے، اور اتنی لمبی اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ ان کی عمر کو لمبا کر دیجئے۔ پہلی دعا مال میں برکت، وہ دنیا نے دیکھا۔ دوسری دعا اولاد میں برکت، دنیا نے یہ بات دیکھی کہ حضرت انس بن مالک کی اولاد کتنی ہوئی۔ پھر تیسری دعا یہ تھی عمر میں برکت عطا فرما۔ زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کرتے تھے اب میں زندگی سے اکتا گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ 100 سال سے زائد عمر تھی، 100 سال سے زائد عمر تھی۔ پھر فرمایا کرتے تھے وَإِنَّا أَرْجُو الرَّابِعَةَ، چوتھی دعا کی قبولیت کی بھی میں امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائیں گے۔ اور وہ یہ دعا تھی کہ اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دینا۔ تو کہا کرتے تھے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائیں گے۔ بصرہ میں وفات ہوئی، اور بصرہ شہر کے اندر سب سے آخر میں جس صحابی رسول کا جنازہ اٹھا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اس زمانے میں وفات ہوئی، اور وصیت فرمائی تھی کہ حضرت امام محمد بن سیرین جو تعبیر کے فن کے امام ہیں وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، تو حضرت امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی روایت دیکھ لیں۔ اخبرنا مالکن اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر۔ امام مالک رحمہ اللہ نے
اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی کہ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم نماز عصر ادا کرتے، پھر کوئی شخص بنی عمر بن عوف کے محلے کی جانب جاتا تو وہ ان کو نماز عصر پڑھتا ہوا پاتا۔ کننا نصلی العصر ثم یخرج الانسان الی بنی عمر بن عوف فیجدہم یصلون العصر، ہم نماز عصر ادا کرتے، پھر کوئی شخص بنی عمر بن عوف کے محلے کی جانب جانا چاہتا تو وہ جاتا تو وہ پاتا تھا ان کو نماز پڑھنے کی حالت میں۔ قال محمد تاخیر العصر افضل عندنا من تعجیلها اذا صلیتها والشمس بیضاء نقیۃ لم تدخلها صفرۃ وبذلك جاءت عامة الآثار وهو قول ابی حنیفہ وقد قال بعض الفقهاء انما سمیت العصر لانها تعصر وتؤخر۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز عصر کو جلدی پڑھنے کی بجائے تاخیر سے ادا کرنا ہمارے نزدیک افضل ہے۔ جب تو نماز عصر پڑھنا چاہے تو ایسے وقت میں پڑھ کہ سورج صاف اور سفید ہو اور اس میں زردی داخل نہ ہوئی ہو۔ اسی وقت کے متعلق عام آثار، احادیث، اثر جمع ہے آثار، عام آثار آئے ہیں، عام روایات آئی ہیں، اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی فرمانا ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ عصر کو عصر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے۔ عصر کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کو ٹھہر کر پڑھا جائے، اور وہ آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے، نچوڑ کر پڑھی جاتی ہے۔ عصر کا معنی ہے تعصر، نچوڑنا، تو دن کے آخری حصے میں اس کو پڑھا جاتا ہے جب سارے کا سارا دن نچوڑ لیا جاتا ہے۔ اب اس روایت کے اندر ایک تو حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کا تذکر آیا، ان کا میں نے تعارف آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور پھر ان کے آگے بیٹے ہیں اسحاق۔ یہ اسحاق ہیں جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے یعنی چچا سے روایت کو بیان کیا، اور پھر انہوں نے آگے عصر کو بیان کیا۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، بلکہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے، تو یہ صحابی کا عمل ہے نا، صحابی کا عمل ہے نا، تو یہ حدیث بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ آج لوگ صحابہ کرام کے قول کو، صحابہ کرام کے فعل کو، صحابہ کرام کی تقریر کو حجت نہیں مانتے، کہتے ہیں صحابہ کرام ہمارے لیے حجت نہیں، امام مالک کے ہاں حجت بن جاتے ہیں، تمہارے نزدیک حجت نہیں بنتے۔ امام مالک اتنا بڑا امام ہونے کے باوجود صحابہ کو حجت بناتا ہے، اور تم نکمے، جاہل، نکھٹو، اور اتنے زمانے گزرنے کے بعد وجود پاؤ اور کیسی کیسی جہالتوں کے اندر مبتلا ہو، پھر بھی کہتے ہو ہم زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس احادیث ہیں، ہم ان احادیث کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس روایت کے متعلق ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کیونکہ منٹ ایک رہ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر جاتے بنی عامر بن عوف کے قبیلے کی جانب، ان کے محلے کی جانب جاتے۔ اب یہ محلہ کوئی ان کا زیادہ دور نہیں تھا، قریب تھا۔ جب وہاں جاتے تو وہاں ان کو عصر کی نماز پڑھتا ہوا پاتے، تو بنی عامر بن عوف کے قبیلے کے اندر بھی صحابہ کرام موجود تھے جو عصر کو تاخیر کے ساتھ پڑھنے والے تھے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل، اگر کوئی یہاں سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ جلدی عصر پڑھا کرتے تھے، تو اسی روایت سے تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام عصر کو تھوڑا ٹھہر کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر امام محمد رحمہ اللہ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ عصر کو عصر کہا کیوں جاتا ہے، عصر کا معنی بھی بیان کر دیا۔ جب معنی واضح ہو گیا تو بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ عصر کی نماز کو پڑھنا کب ہے، اور ویسے میں نے دلائل آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ اس سبق کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بیان کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔